آخری کتاب ہدایت ہے۔ اس تغیریز پرعالم میں ہر شے بدل رہی ہے اور بدلتی رہے گی۔ موسم بدلے گی، فضا بدلے گی، حکومتیں بدلے گی، تہذیبیں بدلے گی، افکار و نظریات بدلیں گے، قوانین و ضوابط بدلیں گے، مگر اقوام کے تغیرات کے اس ماحول میں مسلمانوں کا یہ قرآن کبھی نہیں بدلے گا، صبح قیامت تک نہیں بدلے گا، شام ابد تک نہیں بدلے گا، کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو آئیے میں اسی قرآن کی عظمت پر لب کشائی کرنے کے لیے اپنے ہی ایک درسی ساتھی جناب حافظ ابو سفیان صاحب ہٹھیٹی کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ موصوف ٹائس پر اس کے بعد مکالمہ ہونا ہے، مکالمہ والے اپنی تیاری کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا۔ ہند والے نے بتایا بزبان جرأت، زندگی کیا ہے تمنائے شہادت کرنا۔ معزز اور محترم اساتذہ کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان عزام اور عزیز طالب علم ساتھیوں، اسٹیج پر آنے والا شخص یا تو بڑا ہوتا ہے جو اپنے چھوٹوں کو پند و نصیحت کرنے کے لیے آتا ہے، یا اسٹیج پر آنے والا شخص چھوٹا ہوتا ہے جو اپنا یاد کیا ہوا سبق سنانے آتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہاں بھی یہی نسبت ہے، میں ایک طالب علم ہوں جو اپنے اساتذہ کرام سے سنا ہوا سبق آپ سب کو سنانے آیا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت مجھے ٹھیک ٹھیک کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن پاک ایک مکمل دستور حیات ہے جس کی تعلیمات مکمل طور پر فطرت انسانی اور عقل سلیم کے عین مطابق ہے۔ قرآن کریم حق و باطل کی کسوٹی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات سے عرب قوم ایسی طاقتور ہو گئی کہ عرب قوم کے آگے ایسر و کسرا اور روم و فارس سب کے سب سر نگو ہو گئے، اور کیوں نہ ہوتے، یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، سلطان السلاطین کا فرمان ہے، سقط و جبروت والے بادشاہ کا قانون ہے، جس کی ہمسری نہ آج تک کسی بڑے سے بڑے آدمی سے ہوئی اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کسی انسان کا کلام اللہ کے کلام سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی سائر خلقہ۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کو تلاوت کرنے کے لیے کھولتے تھے تو وہ بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے، اور
ان کے زبان سے یہ کلمات جاری ہو جایا کرتے تھے، ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی، یہ کلام تو میرے رب کا ہے، یہ کلام تو میرے رب کا ہے، میں اس کلام کو اپنی زبان سے کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ یہ وہ کتاب ہدایت ہے جس کے نازل ہونے کی خوشخبری تمام سابقہ انبیاء علیہم السلام نے دی۔ یہی وہ خدائی کلام ہے جو لوح محفوظ میں تحریر ہے اور جس کی حفاظت پر مقرر ترین فرشتے مامور ہیں۔ یہی وہ دستور حیات ہے جو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہی وہ قرآن پاک ہے جس کے وزن کو اٹھانے سے زمینوں، آسمان اور پہاڑوں کی چٹانوں نے انکار کر دیا۔ یہی وہ قرآن پاک ہے، یہی وہ قرآن پاک ہے جس کو سن کر طفیل دوسی اور جبیر ابن مطعم جیسے سنگ دل ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ یہی وہ قرآن پاک ہے اگر جنات نے سنا تو آپ کے گرویدہ ہو گئے، اور اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو لرز گئے۔ یہی وہ قرآن پاک ہے جس کے حفاظت کا وعدہ خود اللہ تبارک تعالی نے لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہر زمانے میں قرآن پاک کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ انگریز ہندوستان آیا، تقریباً 3 لاکھ قرآن پاک کے نسخے نظر آتش کیے گئے، علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا، لیکن قرآن پاک پر کسی قسم کی آنچ نہ آ سکی۔ آخر مجبور ہو کر انگریزوں کو کتوں کی طرح بھاگنا پڑا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہی وہ قرآن پاک ہے جو تحریف سے پاک ہے۔ یہی وہ قرآن پاک ہے جس میں شکوک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے۔ خالق دو جہاں نے تو شروع ہی میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی وہ عظیم امانت قرآن پاک ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر پیش کیا تو آسمان لرز گئے، اور زمینوں پر پیش کیا تو زمین تھر تھر کانپنے لگی، اور اگر پہاڑ پر پیش کیا جاتا تو پہاڑ مارے خوف و دہشت کے چیخنے لگتے۔ تو خود قرآن پاک نے اس کا نقشہ کھینچا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن پاک کو آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو اس قرآن پاک کے وزن کو اٹھانے سے آسمان و زمین اور پہاڑوں نے انکار کر دیا، ڈر گئے، کانپنے لگے، لیکن انسان نے اس قرآن پاک کے وزن کو اٹھا لیا۔ آسمان و زمین اور پہاڑ اس قرآن پاک کے وزن کو اٹھاتے بھی کیسے؟ قرآن پاک کے وزن کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو علم و حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ لوگوں مفسرین حضرات یہاں پر آیت کریمہ سے کہتے ہیں مراد کیا ہے؟ آیت کریمہ سے مراد وہ ہے کہ جواب دیتے ہوئے فرمائے کہ آیت کریمہ سے وہ کتاب مراد ہے جس کی تعریف لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین میں کی گئی ہے۔ کوئی خوشبوتر ایسا نہیں جو اس قرآن پاک میں نہ جمع کیا گیا ہو۔ کائنات کے سارے خزانے، قیامت تک کے تمام علوم، اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں کو اس قرآن پاک میں جمع کر دیا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کو کوزے میں سمیٹ کر رکھ دیا، کوزے میں سمیٹ کر رکھ دیا۔ ان زمینوں میں کیا ہے، ان آسمانوں میں کیا ہے، ان زمینوں میں کیا ہے، ان آسمانوں میں کیا ہے، سب نظر آ جائے گا۔ دیکھو اگر قرآن میں بزرگان دین، آج کا کم فہم انسان نہ جانے کہاں کہاں علوم تلاش کرتا پھرتا ہے، کبھی اسکولوں کبھی کالجوں کے چکر کاٹتا پھرتا ہے،
کبھی کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے علم حاصل کرنا چاہتا ہے، کبھی سائنس کو اپنا نشان راہ بنا کر منزل مقصود کا پتہ معلوم کرتا ہے، کبھی ناولوں اور افسانوں میں غوطہ زنی کر کے علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن قرآن پاک نے آج سے 1400 سال قبل تمام علوم کو قرآن پاک کے اندر سمندر کو کوزے میں سمیٹ کر رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد فرمایا کہ جب کوزے میں سمیٹ کر رکھا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے ذریعے کہا، او لوگوں، اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس قرآن پاک کو رہبر مانو۔ قرآن پاک اس کی رہبری کرتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ او لوگوں، اگر تمہیں علم میراث ہی حاصل کرنا ہے تو اس قرآن پاک کو رہبر مانو۔ قرآن پاک اس کی بھی رہبری کرتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ او لوگوں، اگر تمہیں علم جغرافیہ ہی پڑھنا ہے تو قرآن پاک سے پڑھو۔ قرآن پاک پڑھاتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ۔ او لوگوں، اگر تمہیں علم حیوانات کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو قرآن پاک کو رہبر مانو۔ قرآن پاک اس کی بھی رہبری کرتا ہے۔ تو قرآن پاک اس کی بھی رہبری کرتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔